وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ سابقہ آیات میں گفتگو چل رہی تھی کہ مشرکین مکہ کا مطالبہ تھا کہ ہمارے من مانے معجزات دکھائے جائیں، اور اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ عدالت کے اندر آپ کا فریق مخالف اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 2، 4 یا 6 گواہ پیش کر دے، اور آپ کو ان گواہوں کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہ ہو، کوئی آپ جرا بھی نہ کریں، لیکن پھر بھی مطالبہ مسلسل یہ ہو کہ فلانا فلانا گواہی دے گا تو میں ان کی گواہی کو تسلیم کر لوں گا، اور اس کے علاوہ جو گواہیاں آئیں گی میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ تو ظاہری بات ہے آپ کا یہ مطالبہ حق کے اوپر مبنی تو نہیں ہے، اور کوئی بھی باشعور عدالت آپ کے اس مطالبے کو پورا نہیں کرے گی، کیونکہ جب آپ کو پیش کردہ گواہوں کے اوپر کوئی جرا نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر ان کی گواہی قبول کرنے سے معنی کیا ہے؟ تو بالکل یہی کیفیت تھی اس وقت عرب کی کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزات دکھائے تھے ان میں سے کسی معجزے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کا مسلسل یہ مطالبہ تھا کہ فلاں معجزہ دکھائیں گے تو ہم مانتے ہیں، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ اسی تناظر کے اندر یہ آیات چل رہی ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردہ زندہ ہو کر ان سے باتیں کرنے لگیں اور ان کو بتائیں کہ جو عالم برزخ ہے وہ واقعتاً ایک جہان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ سب کچھ حق سچ ہے، یہ ساری باتیں بھی وہ کریں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور جن چیزوں کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ہم ان کے سامنے لا کر رکھ دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ جب ہے ہی ضد اور ہٹ دھرمی تو پھر ایمان کاہے کا۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں اگر اللہ چاہ لیں تو ظاہری بات ہے جب اللہ تعالیٰ یہ چاہ لیں کہ سارے مسلمان ہو جائیں، سارے ایمان لے آئیں، تو پھر کس کی مجال ہے کہ پیچھے ہٹے؟ تکوینی طور پر تو پھر سب کو ماننا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو ابتلا کا، امتحان کا جہان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنانا چاہتے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہ رہے، اگر اللہ چاہ لیں تو پھر یہ سب مومن بن جائیں۔ ہاں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اپنے اختیار سے ماننا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور اکثر ان میں سے جاہل ہیں، جاہلانہ حرکتیں کر رہے ہیں، جاہلانہ مطالبے کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، یہاں ایک بہت بڑا ضابطہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن پیدا کیے، شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنات میں سے شیطان پیدا کیے ہیں۔ اب ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ جب اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے ان کو دعوت دینے کے لیے، تو ان کی سپورٹ اور ان کی مدد اور معاونت تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتے، شیطان کو ختم کر دیتے تاکہ وہ انبیاء کرام کھل کر اپنی دعوت دے سکتے، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنات میں سے انبیاء کرام کے دشمن خود پیدا کیے ہیں۔ یہ اصل میں اس لیے ہے کہ تاکہ حق اور باطل خوب واضح ہو کر سامنے آ جائے۔
باطل بھی اپنا زور لگائے، حق بھی اپنا زور لگائے، اور انسانوں کو کلی طور پر اختیار ہو، ایک طرف شیطان کی دعوت، دوسری طرف رحمان کی دعوت، دلائل دونوں موجود ہیں، حق کو قبول کرنے کے اور حق کو پہچاننے کے واضح دلائل موجود ہے۔ اب انسانوں پر ہے کہ وہ قبر امتحان میں ہیں، اب وہ دنیاوی ظاہری لذتیں اور مزوں کو سامنے رکھتے ہوئے شیطان کی اتباع کرتے ہیں یا دلائل کے اندر غور کر کے رحمان کی بات کو مانتے ہیں۔ یہ ابتلا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو پیدا کیا ہے اور خود ان کو اختیارات دی، اور اس کے ضمن میں اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ آپ تسلی رکھیں، ایک تو یہ صرف آپ کے دشمن نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے سب کے دشمن رہے، اور دوسرا یہ دشمن ہم نے خود پیدا کیے ہیں، اور یہ سب آزمائش ہے اور ابتلا ہے۔ اور وہ شیطان کرتے کیا ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، مزخرف باتیں، ایسے خوبصورت بڑی مزے کی باتیں وہ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف ڈالتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ پکے رہنا، ان کی باتوں پر ایمان نہ لے آنا، کبھی بھی اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنا، کبھی بھی ان دلائل میں غور نہ کرنا، ڈٹے رہنا، یہ ہے وہ مزخرف باتیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر تیرا رب چاہتا تو یہ کچھ بھی نہ کر پاتے، اللہ مجبور کر دیتا، یہ ان کی مجال تھی کہ یہ ایسی حرکتیں کرتے، نہیں، اللہ نے خود اختیار دیا ہے۔ فَذَرْهُمْ، آپ ان کی فکر چھوڑ دیجئے، وما یفترون، اور جو وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، افترا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، شرک کرنا بھی تو اللہ پر افترا ہی ہے، شرک کر کے گویا کہ انسان دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ اللہ نے فلاں صفت میں اس بندے کو یا اس بت کو اپنا شریک ٹھہرایا ہے، تو اللہ پر جھوٹ ہو گیا۔ تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اور جو یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے، آپ دعوت حق دیجئے، جو فریضہ آپ کے ذمہ لگایا ہے آپ اس کو ادا کیجیے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، اور ہم نے یہ اختیار اس لیے دیا ہے تاکہ دل مائل ہو جائیں، أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دل ان شیطانوں کی طرف اور ان کی ملمہ کی ہوئی باتوں کی طرف، خوبصورت باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، وَلِيَرْضَوْا، اور تاکہ یہ اپنی ان باتوں سے خوش ہوں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ جو کچھ وہ اپنے لیے انبار اکٹھا کر رہے ہیں بد عملیوں کا، تو وہ انبار اکٹھا کر لیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، آپ ان سے کہیے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بنا لوں؟ مشرکین مکہ سے آپ کہیے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو تم سب سے پہلے میں آگے بڑھ کر اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو تم تو یعنی مشرکین مکہ تو خود بھی اللہ کو مانتے تھے، تو آپ علیہ السلام ان کو خطاب فرما رہے ہیں کہ میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، وہی الہ ہے جس کو تم بھی مانتے ہو، بس میں نے یہ کیا ہے کہ اس اکیلے کو مانا ہے۔ تو کیا اتنی طاقت والے الہ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کو فیصل بناؤں، کسی اور کو حکم بناؤں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ، حالانکہ وہی اللہ ہے جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی، مفصلہ، جس کے اندر خوب تفصیل سے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكُمْ، ان کو بھی یقین ہے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک اتاری ہوئی ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے۔ یہ خطاب تو آپ علیہ السلام کو ہے، لیکن اصل میں دوسروں کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر دلائل میں غور کریں گے تو کسی کو شک نہیں رہے گا، لہذا کسی کو شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شک میں مبتلا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی نے غور ہی نہیں کرنا اور خام خواہ ٹیڑھی اور الٹی باتوں کی طرف جانا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی